تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے جب مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی سے شادی کی تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ پرانے عہد نامے میں خواب خدا اور انسان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ تھے، لہٰذا موجودہ دور میں خدا ہم سے کیسے رابطہ کرتا ہے؟ پہلی دفعہ سلیمان کی حکمت کو امتحان میں ڈالا گیا۔ حکمت کی تصدیق کیسے ہوئی اور امتحان کیا تھا؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے مطالعے میں ہم تاریخی کتابوں میں سے پہلے سلاطین کے تیسرے اور چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں، لیکن آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی احسام خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ بھائی امین خوش آمدید۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ میں آپ کے سامنے تیسرے باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی، اور فرعون کی بیٹی بیالی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا، اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر احسام آپ سلیمان کی مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی سے شادی کے متعلق کچھ بتائیں۔ عجیب بات ہے کہ بادشاہی قائم ہونے کے بعد پہلی بار اس کے بارے میں یہ پہلی بات کہی گئی، اور بادشاہی قائم ہونے کے بعد یہ کہنے سے پہلے کہ خدا اس کے لیے کیا تھا اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا تھا، یہ یہاں لکھا گیا کہ سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی سے بیعہ کیا۔ اور یہ آخر کیوں کہا گیا؟ میرا ایمان ہے کہ یہ ترتیب روح القدس کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ محض الفاظ نہیں، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے باہر آتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہو وہی اس کے منہ پر آتا ہے، اور جو دل میں بھرا ہو رویہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ عنصر جو سلیمان کی زندگی پر تھا اس کا اس پر گہرا اثر تھا، اور در حقیقت یہ کہا گیا کہ وہ خداوند سے محبت رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بائبل اس کی خدا سے محبت کے لیے ایک اہم لفظ استعمال کرتی ہے، اور وہ لفظ ہے صرف، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا سے محبت کی، لیکن یہ محبت کافی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ترجیح تھی، اور سلیمان کی ترجیحات شروع سے واضح تھیں، لیکن ہاں وہ خداوند سے محبت رکھتا تھا، مگر اس کی زندگی میں کچھ اور تھا جو خداوند سے پہلے آتا تھا، اور یہ سلیمان کی زندگی میں کچھ ایسا تھا جس نے اس کی تاریخ بدل دی اور اس پر اختیار رکھ، اور بے شک نتائج نکلے کیونکہ اس نے عورت سے محبت کی۔ لیکن بعد میں ہم 10ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ شادی کی، جن میں فرعون کی بیٹی بھی شامل تھی۔ اس نے امونی اور موابی عورتوں سے شادی کی اور اس کے ذریعے ان سب کے ساتھ عہد بنایا جو خدا کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مجھے یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، معافی چاہتا ہوں۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے میں کیا غلط ہے؟ مطلب ایک یا دو یا تین عورتوں سے شادی کرنے میں کیا غلط بات ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ دراصل خدا کے دیے ہوئے نمونے کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ خدا ہی ہے جس نے انسانی ساخت کو بنایا، اور وہ انسان کی ضرورت سے واقف ہے۔ تخلیق کے شروع سے ہی لکھا ہے کہ نر اور ناری، کتنی ناریاں؟ ایک ناری۔ شروع ہی سے اس نے انہیں اسی طرح بنایا، نر اور ناری۔ پیدائش 5 میں لکھا ہے نر اور ناری کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کا نام، اور انسان کی تخلیق کے شروع ہی سے یہ نمونہ ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ نہیں لکھا کہ 3 ایک تن ہوں گے، یہ بہت ہی نامناسب ہے، اور نہ ہی 4 ایک تن ہوں گے، بلکہ 2 ایک تن ہوں گے، اور کوئی اور چیز جو کہ غلط سمجھی جاتی ہو۔ مگر انسان کی ایک فطرت ہے اپنے جیون ساتھی کی جگہ پر کسی اور کو نہیں رکھنا چاہیے، اور میں کہوں گا کہ بیوی کبھی بھی یہ قبول نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جائے گی، اور یہ نفسیاتی تضاد کی وجہ بنے گا، اور شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ یہ الہی نمونہ ہے، اور خدا نے انسانوں کو خاص جبلت کے ساتھ پیدا کیا اور انہیں اس طرح سے بنایا،
اور اس چیز کے علاوہ ہر چیز کے بہت خطرناک اور تباہ کن نتائج تھے۔ اور ہم یہ بات بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو ہوا کو اس کی پسلی سے لے کر بنایا گیا، اسے ایک پسلی سے لیا گیا اور اس طرح وہ ایک انسان اگرچہ ہے۔ اور بھی بہت ساری پسلیاں ہیں، یعنی کہ انسان کی اور بھی بہت سی پسلیاں ہیں، صحیح۔ لہٰذا اگر خدا 2 یا 3 یا 4 بنانا چاہتا تو وہ بہت ساری پسلیاں تو وہ نکالتا۔ بہت ساری پسلیاں نکالتا۔ اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے، کیونکہ مسیح انسان کے طور پر کلیسیا سے وابستہ ہے، اور جب اس نے مرد اور عورت کے بارے میں بات کی تو اس نے مسیح اور کلیسیا کے بارے میں بات کی۔ مسیح کی کلیسیا کے ساتھ وابستگی ہے اور اس کی ایک ہی دلہن ہے اور وہ ہے کلیسیا۔ بھائی امین، جب ہم تیسرے باب کی 5ویں آیت پر جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا۔ یہ خدا اور سلیمان کے درمیان رابطے کا ایک طریقہ تھا۔ بے شک ہم اس خواب کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا یہ اب تک کا دہرایا گیا واحد راستہ ہے؟ اگر خدا کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے انسانوں سے مختلف طریقوں سے بات کی، جن میں ایک طریقہ خواب ہے۔ ایک اور طریقہ بیماری ہے جس کے ذریعے خدا لوگوں سے بات کرتا تھا، اور پھر وہ نبیوں کے ذریعے بھی بات کرتا تھا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سلیمان سے خواب کے ذریعے بات کی، اور ایوب اس کے 33ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، لہٰذا خدا انسانوں سے جن طریقوں سے بات کرتا ہے ان میں ایک خواب ہے۔ آج میرے پاس کلام خدا یعنی بائبل خدا کا کلام ہے۔ آج خدا لوگوں سے اپنے کلام اور اس کے ذریعے سے بات کرتا ہے جو زندہ اور فعال ہے، لہٰذا ہمیں اس کے کلام کو سننا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو خدا کہہ رہا ہے۔ لیکن خدا زمین پر کسی بھی انسان کے ساتھ ایک یا دوسرے طریقے سے بات کر سکتا ہے، اس کی طاقت کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب میں چاہوں گا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے خطوط آپ کے سامنے پڑھوں، اور یہ پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے اردن سے بہن نہاد روبادی کا پیغام ہے، جس میں وہ کہتی ہیں، میں فیس بک یا ٹیلی ویژن پر ایک ساتھ دیکھتی ہوں اور میں واقعی اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میرے اور میرے خاندان کے لیے دعا کریں۔ ایک اور پیغام موصول ہوا ہے جو بہن سلومی کی طرف سے ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ہر صبح خدا کا کلام سیکھتی ہوں اور اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ خدا کے قدموں میں گزارا یہ وقت بہت بابرکت ہوتا ہے، اور میں تمام لوگوں سے کہوں گی کہ آپ کا یہ پروگرام ضرور دیکھیں۔ ہم آپ تمام پیغام بھیجنے والوں کے مشکور ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو اور آپ کلام کے متعلق کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں تو وقفے کے دوران دیے گئے پتوں پر ہم سے رابطہ کریں۔ مزید آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے بائبلی مطالعہ.com، وہاں پر آپ کو ہمارے گزشتہ تمام پروگرامز مل جائیں گے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ پوچھئے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے حکمت مانگی، لیکن 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے سمجھنے والا دل مانگا۔ سمجھنے والے دل سے کیا مراد ہے اور یہ کس قسم کی حکمت ہے؟ جی، سمجھنے والے دل سے کیا مراد ہے اور کس قسم کی حکمت اس نے مانگی؟ مجھے پہلے حکمت کی اقسام کے بارے میں بات کرنے دیجئے، شاید اس سے سمجھنے والے دل سے کیا مراد ہے واضح ہو جائے۔ دراصل حکمت کی کوئی اقسام نہیں ہے۔ حکمت ایک خام مال کی طرح ہے جسے اچھے طریقے سے یا پھر برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے دنیا استعمال کرتی ہے تو یہ دنیاوی حکمت ہے جو خدا کی چیزوں کو قبول نہیں کرتی، لیکن اگر اس کو دل سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت اہم ہے، جس کا سلیمان نے حوالہ دیا۔ اگر اسے کوئی ایسا دل استعمال کرتا ہے جو خدا کی چیزیں رکھتا ہے تو یہ اچھے سے استعمال ہوگی۔ سلیمان کو حکمت دی گئی تھی، لیکن مسئلہ سلیمان کو دی گئی حکمت میں نہیں تھا، اور نہ ہی مسئلہ یہ تھا کہ سلیمان کو کوئی دوسری قسم کی حکمت عطا کی گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا دل ان مقاصد سے بھرا ہوا تھا جو اسے حکمت کا استعمال ویسے کرنے سے روکتے تھے جیسا خدا چاہتا تھا۔ لفظ دل کی حالت کے بارے میں بات کرتا ہے اور مقاصد اس لیکن حکمت کو حکمت استعمال کرنے صلاحیت کے ہے، بارے میں۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس درخواست کے بعد اسی حصے میں ہم 14ویں آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ
اور 9ویں آیت میں لکھا ہے اپنے خادم کو سمجھنے والا دل عنایت کر، اور پھر آیت 14 میں لکھا ہے کہ تو خداوند نے داؤد سے کہا کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام اور آئین کو مانے جیسا تیرا باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ تو کیا اسے حکمت عطا نہیں کی گئی؟ اگر اقسام ہوتی تو اسے روحانی حکمت ملتی، تو روحانی حکمت کیا اسے یہ حکم دیتی؟ نہیں، حکمت کو حکم کی ضرورت نہیں ہوتی جو دل کو پھیر دیتا ہے تاکہ حکمت کی سرمایہ کاری کی جائے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ سلیمان نے حکمت کا تقاضا یہاں ضرورت کے پیش نظر کیا، اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے ایک ایسا دل نہیں چاہیے تھا جو صرف خدا کی طرف جھکے، بلکہ ایسا دل چاہیے تھا جو لوگوں پر حکومت کروائے اور اسے کامیاب بنا سکے۔ لہٰذا دل کی خواہشات خدا کو دل میں نہیں چاہتی تھیں تاکہ حکمت کو استعمال کیا جا سکے، بلکہ اس کی بجائے اس نے استعمال کے لیے حکمت مانگی، اور اس نے اسے کس کے لیے استعمال کیا؟ اور اس نے اسے ایک کامیاب بادشاہ بننے کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ خدا کی مرضی پر ہو یا نہ ہو۔ یہ دل کی حالت ہے جسے خدا کو اپنے احکامات سے بھرنا چاہیے تاکہ حکمت کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بھائی امین، خداوند کے زبردست الفاظ کے بعد ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی پر تبصرہ کریں، آپ مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتائیں کہ اس نے دولت یا کوئی اور چیز نہیں مانگی بلکہ اس نے حکمت کو مانگا۔ دراصل جب خداوند خواب میں سلیمان پر ظاہر ہوا تو اس نے اسے بتایا، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر خدا ہم میں سے ہر ایک کو پوچھے کہ میں تجھے کیا دوں تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ سچائی یہ ہے کہ سلیمان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور صرف حکمت مانگی، لیکن خدا نے اسے حکمت کے ساتھ ساتھ دولت، عزت اور عظمت بھی عطا کی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا سے حکمت مانگنا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور خداوند کے جواب دینے کے بعد سلیمان کا رد عمل یہ تھا کہ یروشلم کو وہ گیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا، اور وہ خداوند کو شکریہ کہنا چاہتا تھا۔ وہ خداوند سے کہنا چاہتا تھا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے مانگنے سے بڑھ کر دیا ہے۔ اس نے سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں پیش کی، اور یوحنا کی انجیل میں خداوند نے کہا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین سے تیرا جلال ظاہر کیا، جیسے کہ سوختنی قربانیاں اور نذرانے۔ آپ ناظرین کو بتائیے کہ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کا ذکر پرانے عہد نامے میں کہاں پر کیا گیا ہے؟ احبار کی کتاب میں۔ وہ علامتی تھی جن کی تکمیل مسیح میں ہوئی، وہ مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوختنی قربانیاں ایک قسم کی عبادت ہے۔ سلامتی کی قربانی خدا اور انسان کے درمیان رفاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر سلیمان نے اپنے تمام ملازموں کی ضیافت کی، اور خداوند کے دیے گئے تحفوں میں اس کے ملازموں کی خوشی تھی۔ ڈاکٹر احسام، جبکہ اسے حکمت دی گئی تو ضرور تھا کہ اس حکمت کو پرکھا بھی جاتا۔ وہ اس حکمت کی بنیاد پر حکومت کرنا شروع کرے گا۔ پہلی صورتحال میں سلیمان کی حکمت کب اور کہاں ثابت ہوئی؟ اس واقعے کا ذکر اسی باب کی 16ویں آیت سے شروع کر کے آخر تک ہے۔ سلیمان نے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کیا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کہ حکمت اس بادشاہ کے لیے پھل لاتی ہے یا کہ نہیں جو انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ لہٰذا 2 کسبیاں جو ساتھ رہتی تھیں اس کے پاس آئیں، اور ایک کا بچہ پیدا ہوا اور کچھ دن بعد دوسری کا بھی بچہ پیدا ہوا۔ پھر جب وہ سو رہی تھی تو ایک بچے کے اوپر ہی لیٹ گئی اور وہ مر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا وہ بچہ مر گیا۔ کہانی بتاتی ہے اس نے دوسری کا بچہ لے لیا، اور ایک چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور ایک نے اپنا بچہ لیا اور زندہ بچے کی جگہ ڈال دیا۔ اس نے زندہ بچے کو لیا اور اس کے ساتھ لٹا دیا۔ جس نے اس کے بیٹے کو لیا وہ نہیں جانتی تھی، بس یہی جانتی تھی کہ اس کا بچہ کس نے لیا ہے، محض اس لیے کہ یہ دونوں عورتیں کیا ہیں؟ کسبی ہیں۔ وہ کیا ہیں یہ ظاہر ہے۔ بس وہ دونوں سلیمان کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، جو بچہ زندہ ہے وہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، دوسرا مر چکا ہے۔ اس تنازع کی صورت میں سلیمان نے اس طرح سوچا جس سے حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک کہتی ہے میرا ہے اور دوسرا کہتی ہے میرا ہے۔
مجھے ایک تلوار دو۔ اس نے تلوار لی اور کہا کہ بچے کو چیر ڈالو اور ایک حصہ ایک کو دے دو اور دوسرا دوسری کو۔ لہٰذا بچے کی ماں چلائی، اس کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے فوراً کہا کہ یہ بچہ اسے دے دو۔ لہٰذا سلیمان نے کہا کہ بچہ اس کا ہونا چاہیے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سلیمان نے بڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا، لیکن برائی کو ختم نہیں کیا۔ جو زیادہ خطرناک ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور یہ عورتیں کون تھیں۔ وہ بچہ لیں گی، واپس گھر چلی جائیں گی، پر کیا کریں گی؟ پس اگر سلیمان نے شریعت کو دل میں رکھا ہوتا تو وہ حکمت کو کسی اور طرح استعمال کرتا۔ وہ دونوں عورتوں میں موجود برائی کو ختم کرتا، اور بائبل بتاتی ہے کہ کسبیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ نہ صرف اس مسئلے کو حل کرتا بلکہ ان عورتوں کی برائی کو بھی ختم کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے انسانی اور شاہی طریقے سے حکمت دکھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے یہاں خاص روحانی عنصر کو استعمال نہیں کیا گیا جو برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ آئیے اب چوتھے باب سے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائی امین، آپ چوتھے باب کے متعلق ایک عمومی جائزہ پیش کریں۔ میں پہلے 4 باب کا 3 حصوں میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ سلیمان کی حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس نے کیسے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک سردار لیا تاکہ بادشاہت میں خوراک اور مالی امداد مہیا کریں۔ دوسرا حصہ اسرائیل کے بیٹوں کے بارے میں ہے جو ساحل سمندر کی ریت کی مانند تھے۔ وہ کھاتے پیتے تھے اور خوش تھے، اور یہ امن کے دن تھے۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیمان کے دنوں میں امن تھا، اور اس سے پہلے داؤد ایک جنگجو شخص تھا، جبکہ سلیمان ایک پرامن شخص تھا۔ داؤد نے جنگ کو جیتا اور سلیمان نے امن و سکون کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا۔ یہ مسیح کے کام کی علامت ہے۔ مسیح نے اکیلے نے جنگ کی اور وہ جیت گیا، اور ہم نے مطلب ہے صلیب کی جنگ۔ جی بالکل، اس نے صلیب کی جنگ لڑی اور ہم نے خدا کے ساتھ امن کا لطف اٹھایا۔ تیسرا حصہ سلیمان کی حکمرانی اور سلیمان کی خدمت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور سلیمان دریائی فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھی، اور پھر سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اسی لیے وہ مشہور ہو گیا۔ اب وقت ہے کہ حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی بھائی۔ اس سے پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ سلیمان نے سمجھنے والا دل مانگا اور خداوند نے اسے دیا۔ 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا۔ لیکن بائبل مقدس میں امثال کی کتاب 30ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں تضاد ہے۔ لکھا ہے، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ کیا یہ تضاد ہے یا اس کی عاجزی؟ کیا کلام خدا میں تضاد ہے یا اختلاف ہے؟ بے شک ایسا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی حدود کو جاننا کسی کے لیے بھی حکمت ہے۔ اگر کسی کے پاس حکمت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی سمجھ اور صلاحیت سے باہر ہیں، اور امثال 30 میں وہ خود سوال پوچھتا ہے۔ مطلب کہ ایک دانشمند شخص سوال پوچھتا ہے، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کیا ان سوالوں کے جواب ہیں جو خدا کو ظاہر کرتے ہیں؟ اور میرے خیال سے یہ حکمت کی ایک قسم ہے، نہ کہ تضاد، چاہے یہ سلیمان نے لکھا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یاکا سلیمان کی ماں ہے، اور یہ صرف اسی پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ اسے کسی اور کی کہی ہوئی باتوں کا انکشاف ہوا۔ اس نے خود یہ الفاظ کہے یا اس کی ماں نے اسے بتائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سلیمان کی حکمت اور عاجزی نظر آتی ہے، اور اسی لیے نئے عہد نامے میں کہا گیا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے نہیں پائی؟ یہ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور انسان جو کچھ لیتا ہے اس کی سمجھ محدود ہوتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کلام خدا میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بھائی امین، آپ نے ہمیں بتایا کہ چوتھے باب میں سلیمان نے کیسے خوراک کی فراہمی کے لیے سردار مقرر کیے۔ آپ سلیمان کے سردار مقرر کرنے کے انتظامات پر بتائیے، اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟
सुलेमान ने 12 सरदारों को बादशाहत में खुराक की फरहमी के लिए मुकर्रर किया। मैं इसमें से एक तरतीब और निज़ाम देखता हूँ। हर कबीला में से एक सरदार लिया गया। वो एक दानिशमंद और मुनज़्ज़म इंसान था। मैं उसमें नए अहदनामा में खुदा के लोगों की शबी को देखता हूँ। कलीसिया खुदा के लोग हैं। उसे उस्ताद और पादरियों की ज़रूरत है जो कलाम खुदा को खुदा के लोगों के सामने पेश करे, जो दुरुस्त वक्त में खुराक मुहैया करते हैं। हमें खुदा के कलाम से भरने की जरूरत है। यानी इस निजाम की जरूरत है और तरतीब की भी, लेकिन कौन इंतजाम करता है? खुदा की कलीसिया में ये कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा का रूह करता है। बिल्कुल क्या ऐसा ही है? जी भाई ऐसा, मैं चौथे बाब की 20वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। और यहूदा और इसराइल के लोग कसरत में समुंदर के किनारे की रेत की मानंद थे और खाते पीते और खुश रहते थे। इसके बाद 30वीं आयत में लिखा है, और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी। और फिर 34वीं आयत में लिखा है, और सब कौमों में से जमीन के सब बादशाहों की तरफ से जिन्होंने उसकी हिकमत की शोहरत सुनी थी, लोग सुलेमान की हिकमत को सुनने आते थे। मैं चाहता हूं कि आप हमें इन आयात में से असबाक बताइए। सुलेमान की बादशाहत किस कदर जबरदस्त थी। दर हकीकत वो तारीख में तमाम पहलू, मिसाल के तौर पर अजमत में, फखर में, कसरत में और अमन में वो बेमिसाल है। और बाइबल यहाँ पर वाज़े तौर पर कहती है, और यहूदा और इसराइल के लोग कसरत में समंदर के किनारे की रेत की मानिंद हैं। और ये मुझे यहाँ कुछ बताता है, लेकिन सुलेमान के बारे में नहीं। लेकिन सुलेमान फिर किस तरफ इशारा करता है कि कुछ देर बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ हम अजमत के बारे में पढ़ते हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद और सुलेमान से पहले खुदा ने अब्राहम से एक वादा किया कि उसकी नस्ल समंदर के किनारों की रेत की मानिंद होगी। और ये इलाही वादा आखिर कब पूरा हुआ? ये मसीह की 1000 साला बादशाहत में पूरा होगा, जब वो जमीन पर आएगा। और ये वो है जिसकी तरफ सुलेमान इशारा करता है। अदद के मुताबिक मैं कहूंगा कि ये 1000 साल हैं, और मैं कहूंगा कि ये तादाद समंदर के किनारों की रेत की मानिंद है। जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। वो खाएंगे पिएंगे। और उदासी के बारे में ये है कि वो कभी उदास ना होंगे। वो खुश थे। और अजीम बादशाही को संभालने के लिए हिकमत के बारे में, उस पर कौन हुकूमत करेगा? खुदावंद यीशु मसीह करेगा। सारा जलाल उसको मिले। उससे बेहतरीन कौन हुकूमत कर सकता है जब मसीह सारी जमीन का बादशाह बन जाता है? सारी जमीन का, क्योंकि सारी जमीन उसकी तारीफ करेगी और उसकी इज्जत करेगी। और जैसा कि आपने पढ़ा कि सुलेमान की हिकमत तमाम अहले मशरिक पर फौकियत रखती थी। और मैं यहाँ कहूंगा कि वो मशहूर और मारूफ हुआ। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम मशरिक के लोगों को नबूकत नजर के दिनों से जानते हैं। मशरिक के लोग समझदार लोग थे, और उनके बारे में लिखा है कि उन दानिशमंदों को याद रखो जो मशरिक से मसीह की पैदाइश पे उसको देखने के लिए आए। वो अपनी हिकमत की वजह से मशहूर थे, और मशरिक वालों की हिकमत बहुत मशहूर थी। और इसी हिकमत से उन्होंने एहराम मिस्र और दूसरी चीजें बनाई, क्योंकि वो तमाम लोगों से ज्यादा दानिशमंद लोग थे। और वो उन तमाम दानिशमंदों से ज्यादा दानिशमंद थे जिनका यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है। और फिर उसकी वसी सोच रखने वाले जहन के बारे में ये कहा गया कि उन जैसा जहन कोई नहीं रखता था। हजारों बातें लिखी उसने, हर रेंगने वाली चीज के बारे में लिखा। उसने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि बहुत सारी इमसालें भी दी। और ये सच है कि इलाही तहरीर ने इमसाल की किताब रखी, लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, उसके पास हजारों इमसाल और थीं। वो एक शायर और मुसन्निफ था, और हैवानात और नबातात के बारे में भी लिखा। उसने तकरीबन हर चीज के बारे में लिखा। उसने अपने जहन की नुमाइश की। वो सब कुछ जानता था। पर इल्म कुल आखिर कौन है? मेरे ख्याल में कोई और नहीं है जो हर चीज का इल्म रखता हो, लेकिन वो आएगा जो सच में हर चीज का इल्म रखता है और हर चीज में से भलाई पैदा करेगा, जो सारी जमीन को भर देगी, जैसा कि आपने आखिरी आयत में पढ़ा। सब कौमों में से जमीन के सब बादशाहों की जिन्होंने उसकी हिकमत की शोहरत सुनी थी, सलेमान की हिकमत सुनने आते थे। और जब वो जमीन पर हुकूमत करेगा तो सारी जमीन तहाइफ के साथ उसकी शुक्रगुजारी करेगी। शुक्रिया। अब हम मेहमानों के साथ किस्त की दोहराई करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि सुलेमान की मिस्र के बादशाह फिरौन की बेटी से शादी के क्या नताइज निकले।
در حقیقت یہ شادی ہمیں سلیمان کے دل کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے۔ بادشاہت قائم ہونے کے بعد یہ پہلی چیز ہمیں بتائی گئی، جبکہ خدا کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بعد میں لکھا گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس کی ترجیحات کی ترتیب میں کچھ غلط تھا، اس کی زندگی میں خدا پہلے نمبر پر نہیں تھا، اسی لیے یہ کہا گیا کہ وہ صرف خدا سے محبت کرتا تھا۔ لفظ صرف بعد میں بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، خدا نے خواب میں سلیمان سے بات کی، وہ خواب میں ظاہر ہوا، لیکن خدا آج ہم سے کیسے بات کرتا ہے یہ بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بنیادی طور پر خدا ہم سے اپنے کلام کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اس میں خدا کا کلام ہے، لیکن خدا ہم سے رابطہ کرنے میں کسی ایک طریقے تک محدود نہیں ہے۔ بے شک خدا کے پاس قوت ہے کہ وہ انسان سے کسی بھی طرح رابطہ رکھ سکتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ ہم اپنے خادمین کا بھی شکر گزار ہیں۔ اگلی قسط میں ہم شکریہ۔ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.